بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ روحل وائس کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ ایک خوفناک رات آنے کو ہے جب قرآن پاک غائب ہو جائے گا۔ ملک یمن سے ایک ہوا چلے گی جس رات قرآن پاک کو واپس اٹھا لیا جائے گا، اور جب زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے اور پہاڑ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج سیاہ کر دیا جائے گا، جو جہاں کھڑا ہوگا وہیں سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی نہ بیٹا ماں کو۔ یہ قیامت کا دل دہلا دینے والا منظر ہوگا۔ ایسا تو ہوگا، لیکن قیامت کا آغاز ایسے پرسکون انداز میں ہوگا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ قیامت آ چکی ہے۔ پھر یہ سب کیسے خوفناک منظر میں تبدیل ہو جائے گا۔ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوگی اور قرآن پاک کا کلام اڑا کر لے جائے گی، اور یہ کلام کی کتابیں ایک دم خالی ہو جائیں گی۔ یہ قیامت کا ایک پرسکون انداز میں آغاز ہوگا، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قیامت کا منظر، قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی، کیا نشانیاں ہوں گی، اور ایسا ہی سب کچھ ہم مختلف بیانات میں سنتے ہیں۔ بلا شبہ قیامت کے متعلق سبھی معلومات کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے دل میں ایمان ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ سب ایمان والے کہا جائیں گے، کیا ہوگا ان سب کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ جو اللہ نے اپنا کلام دنیا میں اتارا، وہ کلام جو مومنوں نے حفظ کر رکھا ہے، وہ کلمہ جو اللہ نے مومنوں کو سکھایا، کعبہ، حج اور نمازیں اور زکوٰۃ، یہ سب کہاں چلا جائے گا؟ یہ سب کچھ ایک رات میں اچانک غائب ہو جائے گا، اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس میں واضح نشانیاں دی ہیں، اور ہم ہمیشہ لوگوں کو آزماتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک نئی نسل کو آگے بھیجتے ہیں، اور اسی نسل میں سے ان پر پیغمبر بھیجے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پیغمبروں کو بھی جھٹلاتے ہیں اور اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور کیا تم خوف نہیں کھاتے اور ان کے بڑے جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت میں اللہ سے ملنے سے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، بس تو ہم نے ان پر ان کی خوش فہمی کو غلط ثابت کر دیا۔ قرآن پاک کا کلام ایسا ہے جس میں ہمیں آج تک پیغامات موصول ہو رہے ہیں، جیسے موبائل فون پر آنے والا ہر میسج ہمارے لیے نیا ہوتا ہے، اسی طرح جیسے جیسے ہم قرآن پاک کو سمجھتے جائیں گے، ویسے ویسے ہم پر اللہ کریم کا ایک نیا پیغام واضح ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ در حقیقت دنیا کے اختتام کا وقت اب شروع ہو جائے گا، لیکن دنیا کا اختتام انتہائی پرسکون انداز میں ہوگا۔ اب یہ پرسکون اختتام کیا ہے اور کیسا ہے؟ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ملک یمن سے ایک ہوا بھیجیں گے جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، اور جس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان موجود ہوگا وہ اسی وقت ایک پرسکون موت مر جائے گا۔ یہ ایک ایسی ہوا ہوگی جو ریشم جیسی نرم اور اس کی خوشبو اتنی میٹھی ہوگی کہ جب لوگ اسے سونگیں گے، اگر ان کے دلوں میں ایمان ہوگا تو وہ وہیں پرسکون اور قدرتی موت مر جائیں گے، لیکن اگر ان کے دلوں میں ایمان نہ ہوا تو وہ زندہ بچ جائیں گے۔ لیکن کس لیے؟ یہ سب سن کر آپ کے ذہنوں میں کیا سوال اٹھتا ہے کہ سب مسلمانوں کو موت دینے سے کیا ہوگا؟ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایک بار پھر عرب میں بت پرستی عام ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کا ذکر فرمایا تو اس وقت عرب سے مراد آپ کی مسلمان اور ان کی اولاد تھے۔ آپ کا اشارہ مسلمانوں کی طرف تھا،
اور ان کے خاص قبائل کی طرف، اور انہوں نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جن کے جسم قدیم قبلوں کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کی حالت جانوروں سے بدترین ہو جائے گی، اور انہیں گدھوں کی طرح ہانکا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ جلد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث قیامت کی ابتدا اور قیامت کے اختتام کے نام سے لکھی گئی ہے، اور پس اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب فحاشی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، اور فحاشی بہت عام ہوگی، اور یہ سب امام مہدی کے آنے سے قبل ہوگا۔ پھر اس سب میں شدت آ جائے گی، حتیٰ کہ ایک آخری مارکہ ہوگا، اور اس سب کے بعد اسلام بھی باقی نہیں رہ جائے گا، نہ کوئی مسلمان، نہ کلمہ، نہ نماز، اور نہ ہی قرآن پاک باقی رہے گا۔ لیکن ان سب کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک ایسی رات ہوگی جب پورے کے پورے قرآن پاک کا کلام واپس لے لیا جائے گا۔ لوگ جاگیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی ساری کتابیں بالکل خالی ہوں گی، اور جتنے لوگوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوگا وہ سب بھول جائیں گے، حتیٰ کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی بھول جائیں گے، اور وہ جاہلوں کے کلمات بولنے لگیں گے، یعنی ان کے الفاظ فحش ہوں گے، اور وہ گالیاں بکنے لگیں گے۔ اللہ پاک سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں اور انشاءاللہ ہم جلد ان درندوں کو پکڑیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک بس ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی دنیا میں نہیں رہے گی، نہ قرآن میں نہ کسی کے دل میں۔ لوگ صبح اٹھیں گے تو ان کی حالت جانوروں جیسی ہو جائے گی، اور اس دن جب وہ ہوا چلے گی قرآن پاک بھلا دیا جائے گا، اور کتابوں میں لکھا ہوا قرآن پاک غائب ہو جائے گا، اور کلام کی یہ کتابیں ایک دم خالی ہو جائیں گی۔ ایک اور جگہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اسے پڑھ لو اس سے پہلے کہ یہ کلام واپس اٹھا لیا جائے۔ اور پھر کلمے کا کیا ہوگا؟ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ہرگز برپا نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں اللہ کہنے والا ایک بھی شخص نہ چلا جائے۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ یقیناً یمن سے چلنے والی اس دھیمی ہوا کے بعد۔ اسلام کا نام و نشان غائب کر دیا جائے گا، اور اس سب کے بعد لوگ یہ بھی بھول جائیں گے کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج کیا ہے، اور صدقہ کیا ہے۔ بس اس وقت روزہ بھی چھین لیا جائے گا، نماز بھی، حج بھی، اور صدقہ بھی چھین لیا جائے گا، اسلام بھی چھین لیا جائے گا، اور پھر ایک رات میں قرآن پاک کو واپس لے لیا جائے گا، اور یہ سب ہو جائے گا تاکہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ پرسکون قیامت کے ہولناک منظر سے سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی قیامت ہوگی۔ میرے محترم ساتھیو، میں قربان جاؤں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کی امت پر قیامت قائم ہی نہیں ہوگی۔ قیامت آنے سے پہلے جس کے دل میں ذرا بر ایمان ہوگا، ردی برابر ایمان ہوگا، اللہ پاک ان سب کو قیامت سے پہلے ہی ایک ہوا کے ذریعے موت دے دیں گے۔ وہ پرسکون موت ہوگی، دل نشین موت ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں مرنے والا ہوں یا میں مر چکا ہوں۔ جب ساری دنیا سے مسلمان یعنی ایمان والوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ بے شک قیامت کا منظر بہت ہولناک ہوگا۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہم کن کی امت ہیں؟ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم کن کے راستے پر جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے راستے پر
جن پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے، جن کو قرآن پاک میں درندہ کہا گیا ہے، جن سے اللہ پاک نے نفرت کی ہے، ہم نے ان لوگوں کے راستوں پر اپنی زندگیاں ڈال دی ہیں اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وقت بہت قریب ہے، وقت بہت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ، لوٹاؤ اللہ کی طرف۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔